مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اب ختم نبوت ملا تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی خلافت کی نعمت نہیں دے گا. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ ایک بریلوی ختم نبوت ملا یہ کہتا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کو خلیفۃ المسلمین بنانا چاہیے. آپ کا اپنا ہے. ہماری امت جذباتی تو ہے لیکن حکمت اور تحمل سے سوچتی نہیں ہے. یہ تو آپ کو شوق کھڑا ہو گیا کہ یار رپورٹ کرو یہ کرنٹ خلیفہ نہیں ہے، غلط ہے غلط ہے. تو سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے نا. گوگل یہ سوال کر سکتی ہے کہ پھر کون ہے ہوز دا کرنٹ خلیفہ. آپ کا جواب ہے آپ کا نتھنگ، کوئی بھی نہیں ہے. ہوز دا کرنٹ خلیفہ. آپ کا جواب ہے آپ کا نتھنگ، کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہہ گیا اٹس فنی، یہ کیا بات ہوئی بھی کوئی نہیں ہے. تو آپ خود مصیبت میں پڑ رہے ہیں. تو آپ جو ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی کو برا لگے تو پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے آپ اپنے آپ کو سدھاریں. سب سے پہلے تو پاکستان سے بسم اللہ کریں نا، وہ میرا اور آپ کا وطن ہے. پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے وہ جو اسمبلی کے اندر بل پاس کر کے میں تو مشورہ دیتا ہوں عمران خان صاحب خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل اپنے پاس کروائیں. پھر اس کے بعد جو بھی وزیر اعظم آتا جائے گا خلیفۃ المسلمین کے نام سے پکاریں. انشاءاللہ اس روحانی ٹائٹل کی برکت سے حکمران میں بھی انشاءاللہ روحانیت کے اثرات آئیں. اس میں جماعت کی ترقی اسی صورت میں ہے جب ہم خلافت کے نظام سے جڑے رہیں گے. اسی میں شیطانی حملوں سے بچنے کے سامان بھی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہاری ڈھال ہے، بس اس ڈھال کے پیچھے رہو گے تو بچت کے سامان ہے. اور ڈھال کے پیچھے رہنا یہی ہے کہ کامل اطاعت کرو، اپنی لائنوں پر چلو، اس قطار میں چلو جو تمہارے لیے مقرر کر دی گئی. اس سے ذرا باہر نکلے تو بھٹکنے کا خطرہ ہے، گمنے کا خطرہ ہے. پھر اطاعت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یہاں میں عہدیداروں کو بھی کہوں گا کہ اگر جماعتی ترقی میں ممد و معاون بننا ہے اور عہدے صرف بڑائی کی خاطر نہیں لیے گئے، اپنے اظہار کی خاطر نہیں لیے گئے، اپنی انا کی تسکین کی خاطر نہیں لیے گئے، تو اطاعت کے مضمون کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت عہدیداروں کو ہے، ہر سطح کے عہدیداروں کو. اگر عہدیدار اس مضمون کو سمجھ جائیں تو افراد جماعت خود بخود اس کی طرف توجہ کریں گے. اور ہر سطح پر اطاعت کے نمونے ہمیں نظر آئیں گے. اونٹوں کی قطار کی پیروی کرتے ہوئے سب نظر آئیں گے، ہمیں ایک رخ پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، امام کی قدم سے قدم ملاتے ہوئے چلتے ہوئے نظر آئیں گے. بس امیر بھی، صدر بھی اور دوسرے عہدیدار بھی پہلے اپنے جائزے لیں کہ کیا ان کی اطاعت کے معیار ایسے ہیں کہ ہر حکم جو خلیفہ وقت کی طرف سے آتا ہے اس کی بلا چنو چرا تعمیل کرتے ہیں، یا اس میں تعویلیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں لگ جاتے ہیں. اگر تعویلیں نکالتے ہیں تو یہ اطاعت نہیں. روایات میں ایک واقعہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آتا ہے، جب گلی میں چلتے ہوئے آپ کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود نے بیٹھ جاؤ کی آواز سنی اور بیٹھ گئے۔ آواز سن کر یہ نہیں کہا کہ یہ حکم تو اندر مسجد والوں کے لیے، بلکہ آواز سنی اور بیٹھ گئے، اور بیٹھے بیٹھے مشکل سے قدم قدم مسجد کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یہ کہا کہ آپ کو کیا ہوا جو اس طرح گھسٹ رہے ہیں؟ آپ نے یہی جواب دیا کہ اندر سے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تھی کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ پوچھنے والے نے کہا یہ حکم تو اندر والوں کے لیے تھا۔ آپ نے جواب دیا مجھے اسے غرض نہیں کہ یہ اندر والوں کے لیے ہے یا باہر والوں کے لیے، یہ سب کے لیے۔ میرے کان میں اللہ کے رسول کی آواز پڑی اور میں نے اطاعت کی، بس یہی میرا مقصد ہے۔ بس یہ معیار ہیں اطاعت کے جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض عہدیدار خلیفہ وقت سے جب کوئی ہدایت آتی ہے تو اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، لیکن بڑے انکباس سے۔ نہ چاہتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے عمل کرنا کوئی اطاعت نہیں ہے۔ عمل وہی، اطاعت وہی ہے جو فوری طور پر کی جائے۔ اپنی رائے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب کسی معاملے میں خلیفہ وقت کا فیصلہ آ جائے کہ یوں کرنا ہے تو پھر اپنی رائے کو یکسر بھلا دینا ضروری ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں بعض معاملات میں اپنی رائے رکھتا ہوں اور اپنی طرف سے دلیل کے ساتھ خلیفۃ المسیح کو اپنی رائے پیش کرتا ہوں، لیکن اگر میری رائے رد ہو جائے تو کبھی مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ کیوں یہ رد ہوئی ہے یا میری رائے کیا تھی۔ پھر میری رائے وہی بن جاتی ہے جو خلیفہ وقت کی رائے ہے۔ پھر کامل اطاعت کے ساتھ اس حکم کی بجاوری پر میں لگ جاتا ہوں جو خلیفہ وقت کو نے دیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ سال کی طرح اپنے آپ کو امام کے ہاتھ میں دو۔ جس طرح مردہ اپنے آپ کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اس کو نہلانے والا اس کو حرکت دے رہا ہوتا ہے، اسی طرح کامل اطاعت والے کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو امام کے ہاتھ میں دے دیں۔ اور جب یہ معیار ہوگا تو تبھی عہد بیعت نبھانے والے بن سکیں گے، تبھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اطاعت کے معیاروں کو حاصل کرنے والے بن سکیں گے۔ یہاں بعض ذہنوں میں کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا ہے، اگر وہ باتیں صحیح ہیں، میں سوال کی بات کر رہا ہوں، یہ سوال جو مجھ تک پہنچے ہیں یہ صحیح ہیں، اگر یہ باتیں کہ یہ سوال اٹھانے والے کہ کامل اطاعت شاید نقصان دہ ہے، اور یہ سوچ ایسے لوگوں کی شاید اس لیے ہے جو کامل اطاعت کو نقصان دہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جرمنی میں ہٹلر نے اپنے ہر حکم کو منوایا اور ڈکٹیٹر بن کے رہا، اس لیے دوسرے جنگ عظیم میں یہ تصور ہے، یہ تاثر ہے کہ اس وجہ سے ہماری جرمنی کی شکست بھی ہوئی، ان کو نقصان اٹھانا پڑا، سبکی اٹھانی پڑی۔ میں یہاں ہر احمدی اور ہر نئے آنے والے اور ہر نوجوان پر واضح
کرنا چاہتا ہوں کہ امامت اور خلافت اور ڈکٹیٹرشپ میں بڑا فرق ہے۔ خلافت زمانے کے امام کو ماننے کے بعد قائم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قائم ہوئی ہے، اور ہر ماننے والا یہ عہد کرتا ہے کہ ہم خلافت کے نظام کو جاری رکھیں گے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جب اپنی خوشی سے دین کو مان لیا تو پھر دین کے قیام کے لیے اس عہد کو نبھانا بھی ضروری ہے جو خلافت کے قیام کے لیے ایک اہم کرتا ہے، اور جو قومی یکجہتی کے لیے، وحدت کے لیے ضروری ہے۔ خلافت کی اطاعت کے عہد کو اس لیے نبھانا ہے کہ ایک امام کی سرکردگی میں خدا تعالی خدا تعالیٰ کی حکومت کو دنیا کے دلوں میں بٹھانے کی مشترکہ کوشش کرنی ہے۔ خلافت کا مقصد حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھرپور توجہ دینا ہے، ان حقوق کو منوانا اور قائم کرنا، اور مشترکہ کوشش سے ان کی ادائیگی کی کوشش کرنا ہے۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے افراد جماعت میں یہ روح پیدا کرنا ہے، ان کو توجہ دلانا ہے کہ دین بہرحال دنیا سے مقدم رہنا چاہیے، اور اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری نسلوں کی بقا ہے۔ یہ ایک روح پھونکنا بھی خلافت کا کام ہے۔ توحید کے قیام کے لیے بھرپور کوشش، یہ بھی خلافت کا کام ہے۔ جبکہ دنیاوی لیڈروں کے تو دنیاوی مقاصد ہیں، ان کو تو اپنی دنیاوی حکومتوں کی سرحدوں کو بڑھانا کام ہے ان کا، اسی کی ان کو فکر پڑی رہتی ہے۔ ان کا تو سب کو اپنے زیر نگین کرنا کام ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، اپنے ملکوں کی حدوں سے باہر نکل کر بھی دوسرے ملکوں کی آزادیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں یا سیاسی حکومتیں ہوں۔ دنیاوی لوگوں کو تو یہ کام ہے۔ ان کا تو جھوٹی اناؤں اور عزتوں کے لیے انصاف کی دھجیاں اڑانا کام ہے، جو ہمیں مسلمان دنیا میں بھی نظر آتی ہے اور باقی دنیا میں بھی۔ کون سا ڈکٹیٹر ہے جو اپنے ملک کی رعایا سے ذاتی تعلق بھی رکھتا ہو؟ خلیفہ وقت کا تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہر قوم اور ہر نسل کے اہم سے ذاتی تعلق ہے۔ ان کے ذاتی خطوط آتے ہیں جن میں ان کے ذاتی معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ ان روزانہ کے خطوط کو ہی اگر دیکھیں تو دنیا والوں کے لیے ایک یہ ناقابل یقین بات ہے۔ یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں بسنے والے رہنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے۔ ان کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا ہے۔ کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو بچیوں کے اپنی قوم کے بچیوں کے رشتوں کے لیے بے چین اور ان کے لیے دعا کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جس کو فکر ہو بچوں کی تعلیم کی؟ حکومت بے شک تعلیمی ادارے بھی کھولتی ہے، صحت کے ادارے بھی کھولتی ہے، تعلیم تو مہیا کرتی ہے،
لیکن بچوں کی تعلیم جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر صرف آج خلیفہ وقت کو جماعت احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. ان کی صحت کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے. رشتے کے مسائل ہیں. غرض کہ کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو, اسے دعائیں نہ مانگتا ہو. میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے رہے. میں نے ایک خاکہ کھینچا ہے بے شمار کاموں کا جو خلیفہ وقت کے سپرد خدا تعالیٰ نے کیے ہیں اور انہیں اس نے کرنا ہے. دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو. یہ میں باتیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی احسان ہے, یہ میرا فرض ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے بڑھ کر میں فرض ادا کرنے والا بنوں. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد.